یہ مہینہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یاد دلاتا ہے، وہ عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے، وہ وعدہ ازلی کی یاد دلاتا ہے۔ آج کا موضوع ہے اہل بیت سے محبت۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے اپنے دیوانوں سے، اپنے فرزانوں سے، اپنے غلاموں سے، اپنے صحابہ سے کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ میرے گھر والوں سے تم محبت کرو۔ کیا کرو؟ محبت کرو۔ اسی لیے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت فرض ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید فرقان الحمید کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ یہ آیت کریمہ کا شان نزول جو ہے وہ اس طرح ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے اور اسلام کی آبیاری کے لیے آپ بہت کوشش میں مصروف تھے، تبلیغ دین میں بڑے منہمک تھے، اس وجہ سے آپ کے کاشانہ نبوت میں ایک ہفتہ چولہا نہیں جلتا تھا، کھانا نہیں پکتا تھا۔ صحابہ نے دیکھا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے دھواں نہیں نکل رہا ہے، سمجھ گئے۔ صحابہ اکرام نے آپس میں مشورہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے اور دست بستہ عرض کیا، یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ دین کی تبلیغ میں بڑے مصروف ہیں اور آپ کے گھر سے دھواں نہیں نکل رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ آپ لوگوں کو دیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سنا تو سرکار کے چہرے پاک پر ایک ناگواری کے تاثرات پیدا ہوئے، لیکن اسی اثنا میں حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور قرآن کی یہ آیت کریمہ کا نزول فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے لوگوں سے کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، کوئی صلہ نہیں چاہتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ اب اہل بیت سے محبت، اب اہل بیت کہتے کس کو ہیں؟ بیت کے معنی ہوتے ہیں گھر، بیت معنی گھر اور اہل بیت معنی گھر والے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کون ہیں؟ بد نصیبی سے، بدقسمتی سے اس معاملے میں تین گروہ ہوئے ہیں۔ ایک اہل بیت جو رافضی ہیں، جو شیعہ ہیں، وہ صرف حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن اور حسین اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ہی اہل بیت مانتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں امہات المومنین ہیں ان کو اہل بیت نہیں مانتے۔ اور ایک فرقہ خارجی ہے جس کی آج ظاہری شکل جو ہے وہ اہل حدث ہے، وہابی ہے جس کی ظاہری شکل آج کے زمانے میں۔ ان خارجیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ان خارجیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو اہل بیت ہیں، نبی کے گھر والے ہیں،
وہ امہات المومنین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ یہ 4 نفوس قدسیہ اہل بیت میں شامل نہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک اہل بیت وہ ہیں، امہات المومنین بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور یہ 4 نفوس قدسیہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ حضرت علی، حضرت بی بی فاطمہ، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم، یہ لوگ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، جس کے تعلق سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح، یعنی میری اہل بیت حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے کشتی کے مانند ہے۔ ومن رکب نجا اور ومن تخلف عنہا ہلکا، جو اس میں بیٹھ جائے گا، یعنی جو اس کی محبت کی کشتی میں بیٹھ جائے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو اس سے نفرت کرے گا، بغض کرے گا، حسد کرے گا، جلن کرے گا، وہ عنہا ہلکا، وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ تو اہل بیت سے محبت ہمارا نجات کا پروانہ ہے، اہل بیت سے محبت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت ہمارے لیے فرض ہے۔ جس طرح اہل بیت کے تعلق سے آقا نے فرمایا، اسی طرح صحابہ کے بارے میں بھی فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرو ہدایت پا جاؤ گے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اس کی تفسیر میں حضرت علامہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر کشاف میں بڑی پیاری حدیث نقل فرماتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کی محبت میں آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا، یعنی جب اس کا انتقال ہوگا اور اس کے دل میں اہل بیت سے محبت ہوگی، یقیناً اس کی موت شہیدوں پہ والی کہلائے گی، یعنی وہ شہادت کی موت مرنے والا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، علاوہ من مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ، جو آل محمد کی محبت میں مرا یقیناً اس کی بخشش ہو جائے گی، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، علاوہ من مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو آل بیت، جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا اس کی موت ایسی موت ہوگی جیسا کہ وہ دنیا سے توبہ کر کے گیا ہے،
دنیا سے توبہ کر کے گیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مومنا مستکمل الایمان، جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ مکمل اور کامل ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر نکیر، یعنی جو اہل بیت کی محبت میں جو مرے گا اس کو موت کا فرشتہ اور منکر نکیر جنت کی بشارت دیں گے، اسے جنت کی بشارت دیں گے۔ اے مرنے والے، تیرے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، یقیناً تو جنتی ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا، یعنی جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی، اور یاد رکھو اہل بیت سے مراد امہات المومنین بھی ہیں، اہل بیت سے مراد یہ چاروں نفوس قدسیہ بھی ہیں، ان کی محبت جن کے دل میں ہوگی ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خبردار خبردار، جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی ان کو اتنی عزت، اتنی احترام کے ساتھ جنت کی طرف لے کر جایا جائے گا جس طرح دلہن کو سسرال لے کر جاتے ہیں۔ جو عزت کے ساتھ دلہن کو لے کر جاتے ہیں اسی عزت و احترام کے ساتھ اہل بیت کی محبت کرنے والے کو اللہ عز و جل جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ، جو شخص اہل بیت کی محبت میں فوت ہوگا اس کی قبر میں اللہ عز و جل جنت کے دو دروازے کھول دے گا، جنت کے دروازے کھول دے گا جس سے جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئے گی۔ یہ اہل بیت کی محبت کا صلہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ ومزارہ ملائکۃ الرحمہ۔ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات فرما رہا ہے پیارے آقا، کتنی بڑی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا اس کی قبر پر رحمت کے فرشتے زیارت کرنے کے لیے آئیں گے۔ کتنی بڑی بات، اہل بیت سے محبت، علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت، امہات المومنین سے محبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا فرمائے گا۔ اور پھر آخری بار فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی سنتی والجماعت، جو اہل بیت سے محبت کرے گا اس کی محبت کرنے کے صلے میں اللہ تعالیٰ اس کو اہل سنت و جماعت میں رکھے گا۔ اور اہل سنت و جماعت وہی جماعت ہے جو نجات یافتہ جماعت ہے۔ کون سی جماعت ہے؟ نجات یافتہ جماعت ہے۔ آپ دیکھیے، ہم آپ کو ایک ثبوت دیتے ہیں۔ یہ رافضی سمجھتے ہیں، شیعہ جو کالے کپڑے ابھی محرموں میں پہنتے ہیں، بہری جو سفید کپڑے محرموں میں پہنتے ہیں، یہ رافضی ہیں، یہ شیعہ ہیں۔
یہ جہنمی ہیں، یہ کافر ہیں. جو ان کو مسلمان مانے گا وہ خود بھی کافر ہو جائے گا، جو ان کو مومن مانے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ جماعت اہل سنت و جماعت سے خارج ہے. انہیں رافضی کہا گیا ہے، نکلے ہوئے، دین سے نکلے ہوئے کہا گیا ہے. یہ شیعہ ہیں اور ان کا عقیدہ جو ہے وہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ صرف وہ اہل بیت حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن اور حسین کے سوا وہ کسی کو اہل بیت مانتے نہیں. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے صرف 3 صحابہ کو وہ حق مانتے ہیں اور سب کو وہ کافر مانتے ہیں. وہ 3 کون ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری، حضرت مقداد اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ لوگ ان تینوں صحابہ کو صرف مومن مانتے ہیں، باقی تمام صحابہ کو یہ کافر مانتے ہیں. اس لیے چونکہ جو اہل بیت سے محبت تو کرتا ہے لیکن صحابہ سے محبت نہ کرنے کی بنیاد پر وہ جہنمی ہیں. اور دوسری بات، ایک فرقہ اور ہے، وہ فرقہ خارجی ہے. ان کے نزدیک یہ چاروں نفوس قدسیہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے. اہل بیت میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہی اہل بیت میں شامل ہیں. اس وجہ سے وہ فرقہ بھی جو ہے تو گمراہ ہے، اس لیے کہ وہ امہات المومن، وہ اہل بیت کو نہیں مانتا، امہات المومنین کو مانتا ہے. حضرات محترم، اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ جو اہل سنت ہے امہات المومنین کو بھی اہل بیت مانتا ہے اور ان چاروں نفوس قدسیہ کو بھی اہل بیت مانتا ہے. اس لیے اہل سنت و جماعت صحابہ سے بھی محبت کرتی ہے اور ان اہل بیت سے بھی محبت کرتی ہے. یہ دونوں گروہ سے محبت کرنے کی بنیاد پر یہ فرقہ ناجی فرقہ ہے، یہ فرقہ جنتی فرقہ ہے. اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.